الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی تعریف سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اب ہم توحید کے اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اہل علم نے توحید کو سمجھانے کے لیے اور عقیدے کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے توحید کی اقسام بیان کی ہیں، اور یہ اقسام کتاب و سنت سے یعنی قرآن و حدیث سے ہی لی ہیں۔ اس کے دلائل قرآن و احادیث سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک انداز ہے تاکہ توحید کے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بعض اہل علم نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں اور بعض نے 2 اقسام بیان کی ہیں۔ بات ایک ہی ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کا انداز مختلف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کو 3 اقسام سے سمجھا جائے، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور بعض کہتے ہیں کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید عبادت۔ اچھا، جو توحید عبادت اور الوہیت ہے یہ دونوں ہے ایک ہی، یہ الفاظ الگ ہیں تو مطلب دونوں کا ایک ہے۔ الوہیت کا مطلب بھی عبادت ہوتا ہے، تو توحید الوہیت اور توحید عبادت دونوں ایک ہی، دونوں سیم ہے۔ تو بعض اہل علم کے نزدیک توحید ربوبیت، توحید الوہیت یا توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات 3 قسمیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید عبادت۔ تو توحید اسماء و صفات کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات جو ہے وہ توحید ربوبیت اور توحید عبادت کے اندر شامل ہے۔ تو اگر اسماء و صفات کو الگ سے تذکرہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، الگ سے تذکرہ نہ کریں تو بھی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ توحید اسماء و صفات جو ہے توحید ربوبیت میں اور توحید عبادت کے اندر خود ہی آٹومیٹک شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و احادیث سے جو ہے نا جب یہ مسائل اخذ کیے گئے ہیں تو سمجھنے اور سمجھانے کا انداز مختلف ہے، مطلب دونوں طریقے سے بات ایک ہی ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے اندر توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی اکیلا رب ہے، اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی یہاں بھی نفی اور اثبات ہے کہ وہ رب اکیلا ہے، اللہ رب العالمین، اور اس کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اندر رب کا معنی ہے مالک، سردار، دیکھ بھال کرنے والا، سنبھالنے والا۔ جیسے کہا جاتا ہے عربوں کے اندر رب القوم، کوئی قوم آتی ہے تو قوم کا ایک سردار ہوتا ہے، تو اسے رب القوم کہا جاتا ہے، قوم کا سردار۔ یا رب البیت، گھر کا مالک، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جسے صاحب بیت بھی کہتے ہیں، تو اسے رب البیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو رب استعمال ہوا مالک کے معنوں میں کہ رب البیت گھر کا مالک۔ رب الولد، بچے کا باپ، کہ بچے کو سنبھالنے والا کون ہے، بچے کا باپ کون ہے۔ ایسے خلیجی ممالک کے اندر، سعودیہ میں اور امارات وغیرہ میں، وہاں جو کفیل ہوتا ہے جو ہمیں ویزا دیتا ہے اور جس کے نام پہ جو ہے نا وہ کاروبار وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کفیل کو بھی ارباب کہا جاتا ہے۔ تو انہی معنوں میں اہل لغت کے یہاں، اہل عرب کے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب شرعی اصطلاح کے اندر رب کا معنی کیا ہے؟ شرعی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں رب وہ ذات جو افعال ربوبیت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ان افعال کو سر انجام دینے میں کامل ہے، قدرت والی ہے اور عاجز نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ تھوڑی تعریف مشکل لگے تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اللہ پاک کی توفیق سے کہ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اور ویسے ہے یہ بہت آسان، اور اب چونکہ توحید کے مسائل سیکھنے ہیں ہمیں تو ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے انشاءاللہ، ویسے ہے بہت آسان انشاءاللہ۔ یہ میں نے یہ کہا کہ شرعی اصطلاح کے اندر رب کا معنی ہے وہ ذات جو افعال ربوبیت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کامل ہے، قدرت رکھنے والی ہے اور عاجز نہیں ہے۔ تو یہ افعال ربوبیت کیا ہے؟ یہ بھی سمجھنا آسان ہے۔ افعال یہ فعل سے نکلا ہے، یعنی افعال جمع ہے اور فعل سنگولر ہے، یعنی فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو، فعلا اس نے کیا، تو فعل کرنا، کام کا کرنا۔ افعال یہ اس کی جمع ہے، یعنی بہت سارے کام، ٹھیک ہے، افعال بہت سارے کام کو، یہ فعل کی جمع ہو گئی، بہت سارے کام افعال۔ ربوبیت یہ اس کا مشتق رب سے ہے، یعنی رب کی طرف اس کی نسبت ہے، یا رب والے۔ تو افعال ربوبیت کا مطلب ہے کہ رب والے کام، وہ کام جو رب کے لائق ہیں، جو رب کرتا ہے۔ افعال ربوبیت کا مطلب واضح ہوا انشاءاللہ کہ رب والے کام، یا رب کے کرنے والے کام، یا وہ کام جو رب کرتا ہے۔ تو یہ وہ کام کون سے ہیں؟ وہ بہت سارے ہیں افعال ربوبیت۔ اہل علم نے سمجھانے کے لیے یہاں 3 اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے
کہ اللہ کی توحید ربوبیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 3 صفات کو سمجھ لو، باقی جتنی بھی اس کی صفات ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، وہ سب کے سب انہی تینوں کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بنیاد ہے، بنیادی طور پہ 3 افعال ہیں، اور باقی جتنے بھی افعال ہیں وہ سب ان 3 کے اندر آ جاتے ہیں. اور وہ 3 افعال کیا ہیں یا 3 صفات کیا ہیں؟ خالق، مالک، مدبر. یہ عقیدہ رکھنا کہ خالق ایک اکیلا اللہ ہے، مالک بھی وہی ہے، اور مدبر بھی وہی ہے. خالق یعنی صفت خلق، پیدا کرنا، یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے. اسی طرح مالک صفت ملک یعنی ملکیت، اونرشپ، یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے. اسی طرح ہے مدبر. مدبر کا مطلب ہے منتظم یا متصرف. مدبر کہتے ہیں تدبیر کرنے والا. یہ لفظ تدبیر سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تدبیر، کسی بھی کام کی تدبیر کرنا. تو مدبر تدبیر کرنے والا. اس کا ملتا جلتا لفظ یا ہم معنی لفظ یا مترادف اسے کہتے ہیں منتظم، انتظام کرنے والا، یا متصرف، تصرف کرنے والا، کسی بھی معاملے کے اندر اختیار رکھنے والا، کسی بھی معاملے کو اپنے انداز سے سر انجام دینے والا. تو یہ 3 صفات ہیں بنیادی طور پر، خالق، مالک اور مدبر. تو بعض اہل علم کے نزدیک جو توحید ربوبیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا، اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. تو یہ 3 بنیادی افعال ہیں، صفت خلق، صفت ملک اور صفت مدبر. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ربوبیت کے اندر بھی اللہ کی صفات کا تذکرہ آ رہا ہے. جیسے بعض اہل علم نے کہا کہ توحید کی 2 ہی قسمیں تھے، ربوبیت اور عبادت. اسماء و صفات تو آٹومیٹک سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی آہستہ آہستہ. تو یہ جو بنیادی افعال ہیں یہ کہ رب کے کرنے والے کام ہیں. تو رب وہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی کے ساری جو ہے نا وہ صفات جو ہیں افعال، وہ ان کے اندر، انہی تینوں کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ 3 بنیاد ہیں. ٹھیک ہے، میں نے یہاں 5 جو ہے نا وہ نوٹ کیے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. کہ وہ رب وہ ہے جو 5 کام کرتا ہے. کام رب کے بہت سارے ہیں، ان لمیٹڈ، گن نہیں سکتے، ان گنت، لیکن 5 یہ بنیادیں ہیں. باقی کے جو کام ہیں وہ سب انہی 5 کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 5 کام کیا ہے وہ سمجھیں. کہ جو طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی افعال ربوبیت، رب کے کرنے والے کام یہ ہیں. خالق، کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، اور کوئی دوسرا اس کے اندر، یعنی اس صفت خلق کے اندر اللہ تعالیٰ کا شریک بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، اور کوئی اس کا شریک یا مددگار اس صفت کے اندر نہیں ہے. دوسرا مالک، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا مالک ہے، اور اس کی صفت ملک کے اندر کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. تیسرا میں نے نوٹ کیا ہے رازق. خالق، مالک، رازق، روزی دینے والا. اور روزی سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، انسان کی ہر ضرورت روزی ہے. یعنی انسان کا لباس یہ بھی روزی ہے، انسان کو بیمار ہو تو دوائی چاہیے، یہ بھی روزی ہے. شادی کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ بھی روزی ہے. بچے چاہیے شادی کے بعد، یہ بھی روزی ہے. تو انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں سب ضروریات روزی میں آ جاتی ہیں. ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا پینا روزی، کھانا پینا روزی نہیں ہوتی. انسان کی تمام ضروریات روزی ہیں، تو کھانا پینا بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا. اور اس کے اندر اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے. چوتھی صفت مدبر، کہ تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک یا مددگار نہیں ہے. اور 5ویں میں نے نوٹ کی ہے بدلہ دینے والا. یعنی کسی بھی کام کا بدلہ دینے والا، اچھا بدلہ یا برا بدلہ. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا. تو وہ صرف رب ہے. تو وہ خالق، مالک، رازق، مدبر اور قیامت کے دن کا مالک، بدلہ دینے والا، جنت اور جہنم کے اندر بھیجنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات. ٹھیک ہے، یہ ہیں بنیادی افعال ربوبیت. قرآن پاک شروع ہوتا ہے، قرآن پاک کا پہلا صفحہ، پہلی آیت سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام کی تمام تعریفیں، تمام کا تمام شکر اس رب کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. عالم سنگولر ہے، عالمین پلورل ہے. ایک عالم یعنی ایک ہے واحد، اور ایک سے زیادہ بہت سارے عالم، تو یہ جمع ہے عالمین. عالم کہتے ہیں ایک کوئی بھی نظام، جیسے بہت سارے عالم ہیں دنیا کے اندر، جیسے ہم اردو میں جہاں کہتے ہیں، کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو ایک جہاں ہے، یہ ایک انسانوں کا جہاں ہے، جسے عالم انسان کہتے ہیں.
تو عالم انسان کے اندر جتنا بھی نظام چل رہا ہے، جو بھی تدبیر ہو رہی ہے، وہ سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ ایک انسان ذرا تصور کرے کہ وہ رب صرف ایک لمحے کے اندر اندر، یعنی ایک ہی لمحہ، ہر لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں، تو ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، وہ زندگی اور موت کا ایک نظام چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑ لوگ مر رہے ہیں ایک ہی سیکنڈ کے اندر۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں۔ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، اسی لمحے کے اندر کسی کو شفا مل رہی ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، کسی کو روزی مل رہی ہے، کسی کو نوکری کے مسائل، کسی کے کاروبار چل رہے ہیں، کسی کی جو ہے نا روزی تنگ ہو رہی ہے، کسی کی روزی زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک ہی لمحے کے اندر وہ رب کسی کو خوشی دے رہا ہے، کسی کو غم دے رہا ہے، کسی کو دکھ، کسی کو سکھ، کسی کو ہنسا رہا ہے، کسی کو رلا رہا ہے۔ کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے، کسی کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، کسی کی پریشانیاں آ رہی ہیں، کسی کی مصیبت سے حفاظت کر رہا ہے، کسی کو جو ہے نا مغفرت کر رہا ہے، وہ کسی کے اوپر رحم کر رہا ہے، وہ گناہ معاف کر رہا ہے، وہ جزا و سزا دے رہا ہے، بدلہ دے رہا ہے، جنت جہنم آخرت کے مراحل، سب کے سب عالم انسان کے اندر جو کچھ بھی ہر لمحہ ہو رہا ہے، وہ سب کا سب رب العالمین ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اسی طرح عالم ملائکہ، فرشتوں کا ایک جہاں ہے پورا، ان کی پورے زندگی کا ایک نظام ہے فرشتوں کا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ ایسے ہی عالم جنات ہے، جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، ان کا پورا ایک عالم ہے۔ عالم نباتات ہے، ٹھیک ہے، عالم نباتات، یہ درختوں کا پتے، کھیتیاں، اور جتنا بھی ہے یہ پھول اور پھولوں کا، پھلوں کا، پودوں کا، ان کا ایک پورا جہاں ہے۔ خزاں اور بہار، پتوں کا جھڑنا، نئے پتے لگنا، وہ رب ایک ہی لمحے کے اندر، دنیا میں کتنے پتے ہوں گے جو جل رہے ہیں، زرد ہو رہے ہیں، پیلے ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، نئے پتے، ہریالی، سرسبز و شاداب اگ رہے ہیں، نئے نئے پتے لگ رہے ہیں درختوں کے اوپر۔ پھولوں کا ایک نظام چل رہا ہے، پھولوں کے اندر دنیا، وہ کتنے لاکھوں کروڑ اربوں پھول ہوں گے، اسی لمحے کے اندر وہ رب پھولوں کو اتنے خوبصورت رنگ عطا کر رہا ہے، اور پھولوں کو خوشبو دے رہا ہے، کہ کہیں بدبو پیدا کر رہا ہے، کہیں خوشبو پیدا کر رہے ہیں، کہیں رنگ دے رہا ہے۔ پھلوں کا ایک نظام ہے، کسی پھل کے اندر وہ مٹھاس ڈال رہا ہے، کسی پھل کے اندر وہ کھٹاس ڈال رہا ہے۔ کھیتی باڑی کا نظام چل رہا ہے، سبزیاں اگ رہی ہیں، اناج اگ رہی ہیں۔ سردی کی فصلیں الگ ہیں، گرمی کی فصلیں الگ ہیں، سردی کے پھل مختلف ہیں، گرمی کے پھل مختلف ہیں، ان کا ذائقہ مختلف ہے، ان کے خواص مختلف ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا ایک نظام ہے، جن کے اندر طبی خواص وہ رب رکھ رہا ہے، اسی لمحے کے اندر وہ اس کے اندر میڈیکل پراپرٹیز رکھ رہا ہے، جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بن رہی ہیں، اس کے اندر کیمیکلز بن رہے ہیں، انسان کی ضروریات کے کام آ رہی ہیں۔ کہیں جو ہے نا کپاس اگ رہی ہے، کپاس کے پودے اگ رہے ہیں، کپاس نکل رہی ہے، اسے کپاس سے جو ہے نا وہ داگا بن رہا ہے، داگے سے لباس بن رہا ہے، صنعتوں کا نظام چل رہا ہے، انڈسٹریاں چل رہی ہیں۔ معدنیات کا ایک نظام ہے، زمین کے اندر زیر زمین کتنے خزانے ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، پیٹرولیم ہے، سونا چاندی، پتہ مختلف پورا ایک جہاں ہے معدنیات کا۔ اسی طریقے سے عالم میں حیوانات ہیں، مختلف جانور ہیں، چلنے والے، رینگنے والے، بھاگنے والے، زہریلے جانور ہیں، وہ رب اسی لمحے کے اندر زہریلے جانوروں کے اندر وہ زہر پیدا کر رہا ہے۔ دوسرے جو جانور جو انسان کے کام آتے ہیں، انسان کو فائدہ دیتے ہیں، وہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کا گوشت انسان کھا رہا ہے۔ کبھی بھی جو ہے نا وہ بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، کبھی وہ گوشت ختم نہیں ہوتا، ان کا دودھ پی رہے ہیں، وہ دودھ کبھی ختم نہیں ہو رہا، دودھ کا ایک نظام چل رہا ہے، ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی ماؤں کے سینوں کے اندر دودھ کا نظام بن رہا ہے۔ سمندر کا ایک عالم ہے، پورے سمندر کے اندر عالم میں نباتات ہے، جتنے جو ہے نا وہ ہریالی ہو، جتنے درخت اور پودے ہو، جتنی جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو یہ کھیتیاں وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نباتات کے حوالے سے جو زمین کے اوپر ہیں، ہم دیکھتے ہیں درختوں کو، کھیتیوں کو، سرسبز و شاداب۔ سمندر کے پانی کے اندر بھی نباتات موجود ہیں، وہاں بھی جو ہے نا یہ پودے، یہاں بھی جو ہے نا سمندری پودے موجود ہیں، سمندری نباتات موجود ہیں۔ اس کا ایک پورا ختم نہ ہونے والا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ مچھلیاں ہیں، مچھلیاں انڈے دے رہی ہیں، انسان مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، ہر لمحے مچھلیاں کھائی جا رہی ہیں، کبھی زندگی میں مچھلیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اوپر جائیں، فضاؤں کا ایک عالم ہے، فضاؤں کے اندر پرندے ہیں، پر پھیلائے ہوئے۔ اللہ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبض ما یمسکہن الا الرحمن۔ کیا اپنے اوپر فضاؤں میں دیکھتے نہیں ہو کہ جو پرندے جو ہے اپنے پروں کو پھیلا رہے ہیں، پروں کو سکیل رہے ہیں، پرندے جو ہے نا ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی جو ہے نا وہ تھامے ہوئے نہیں ہے، کوئی رحمان کے سوا انہیں تھام کے نہیں رکھ سکتا۔ یہ رحمان ہے، وہ رب ہے جو انہیں تھام کے رکھے ہوئے، وہ پرندے نیچے نہیں گر رہے ہیں۔ پرندوں کو دیکھ کے انسان نے ہوائی جہاز بنائے، ہوائی جہاز ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، وہ ہوائی جہاز نیچے نہیں آ رہے ہیں۔ اوپر جائیں، گیسوں کا نظام ہے، آکسیجن کا نظام ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا نظام ہے۔ یہ درخت جو ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے نا وہ
خارج کرتے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، آکسیجن کو خارج کرتے ہیں انسانوں کے لیے۔ انسان ہر لمحے آکسیجن کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے جو جتنے بھی خلیات ہیں، جتنے بھی سیلز ہیں، انہیں ہر لمحے ہر سیکنڈ جو آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ رب ہمیں آکسیجن دے رہا ہے۔ اوپر بادلوں کا نظام چل رہا ہے، سمندروں کا نظام سے جو ہے اس سورج کی تپش سے پانی جو ہے آبی بخارات کے اندر واٹر ویپرز میں تبدیل ہو رہا ہے، ہوائیں انہیں اوپر لے کے اٹھ رہی ہیں، وہاں سے گیسیں بن رہی ہیں، وہاں سے بادل بن رہے ہیں، بادلوں کا نظام چل رہا ہے۔ یہ بادل حرکت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بارشیں برستی ہیں۔ یہ بادلوں کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، واٹر سائیکل، چاند اور سورج کی گردش، ستاروں سیاروں کا نظام، دن اور رات کی تبدیلی، موسموں کی تبدیلی، مہینوں سالوں کی تبدیلی، آسمانوں کا نظام، اوپر دیکھو سورج کتنی بڑی کتنی خوفناک ہے، اللہ کی مخلوق، اسے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، ورنہ یہ سب گر جائیں، سب ریزہ ریزہ ہو جائے، پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس پوری کائنات کے اندر یہ تدبیر کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کا مالک، اس کے اندر یہ مدبر، یہ ذات کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریف ہے، تمام کا تمام شکر اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ توحید کے تینوں اقسام کا بیان پہلے صفحے کے وہ پہلی ابتدائی آیات کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات، مالک یوم الدین، یہ ربوبیت بھی ہے، یہ اسماء و صفات بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت، توحید عبادت، کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، یہ اللہ کی توحید عبادت ہے۔ قرآن کا پہلا صفحہ، قرآن کے آخری صفحے میں آئیں، آخری دو صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ صبح کا رب سے مراد کیا ہے؟ کہ جہاں جہاں صبح ہوئی، یہ پورا ملکیت، یہ سب کچھ، یہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ ہر صبح جب صبح ہوتی تھی آپ پڑھا کرتے تھے اصبحنا واصبح الملک للہ، کہ ہم نے صبح کی اور جہاں جہاں صبح ہوئی پورے کا پورا ملک اللہ کے لیے ہے۔ اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی، جہاں جہاں صبح ہوئی ہے وہ پورے کا پورا ملک اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے۔ قرآن کا آخری جو ہے نا، آخری اختتام، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا رب ہے، توحید ربوبیت، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، توحید اسماء و صفات، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، توحید الوہیت، توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ تو جو مالک ہے، جو رب ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو توحید کی یہ تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت یا توحید عبادت، یہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہیں۔ یہ سمجھنے سمجھانے کا انداز مختلف ہے۔ تو بہرحال تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ربوبیت کا بیان ہوا کہ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کے اوپر ایمان رکھے، یقین رکھے، اعتقاد ہو کہ اللہ ہی رب ہے، جو افعال ربوبیت، رب کے کرنے والے کاموں میں تنہا ہے، کامل ہے، مکمل ہے، عاجز نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک آخری نقطہ بتا کے انشاءاللہ اپنی بات کو جو ہے نا مکمل کرتا ہوں، کہ صرف توحید ربوبیت کو مان لینا یہ اسلام کے اندر داخل نہیں کر دیتا، اس سے ہم ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو جاتا، اس سے تو اسلام کی اور ایمان کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تو شروع ہوتا ہے، یہ تو بنیادی درجہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس سے آگے اوپر ہمیں چلنا ہوگا، مزید سیکھنا ہوگا توحید عبادت، توحید الوہیت، جو سب سے اہم ترین ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے، ابو لہب، ابو جہل، امیہ، جو مکے کے بڑے بڑے کافر سردار تھے، جن لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے ان کو دعوت و تبلیغ کی، ان کے ساتھ جہاد ہوئے، سب کچھ ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، لیکن ان کا رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی رب ہے، ان کو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل نہ کر سکا، کیونکہ وہ عبادت میں شرک کرتے تھے، عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرتے تھے۔ تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ توحید عبادت ہے۔ توحید ربوبیت ضروری ہے سمجھنے کے لیے تاکہ توحید عبادت سمجھی جائے۔ توحید ربوبیت ابتدا ہے، اس کے بعد توحید عبادت کو سمجھنا ہے، توحید اسماء و صفات کو سمجھنا ہے، تب جا کے عقیدے کے مسائل اور ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔